السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم معزز سامعین کرام، آج ایک بہترین سبق آموز حکایت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یقیناً یہ حکایت مجھے اور آپ کو بہت بڑا سبق دے گی اور بہت کچھ ہمیں اس حکایت سے سیکھنے کو ملے گا، تو ضرور مکمل اس حکایت کو سنیے گا اور اپنے دوستوں کو بھی اس حکایت کو سنائیے گا، اس لیے کہ یہ حکایتیں، یہ قصے، یہ واقعات سمجھانے کے لیے ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اکابرین نے بھی اپنی کتابوں کے اندر ان قصوں کو، ان واقعات کو وقتاً فوقتاً بیان کرتے رہتے ہیں، تاکہ قوم جو ہے ان قصص سے، واقعات سے عبرت حاصل کرے۔ تو لیجئے جناب، اس حکایت کو سنیے۔ حضرت شیخ سعدی نے اپنی مشہور کتاب گلستان میں ایک قصہ لکھا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ سفر کر رہا تھا۔ سفر کے دوران ایک تاجر کے گھر رات گزارنے کے لیے قیام کیا۔ اس تاجر نے جناب اعلیٰ ساری رات میرا دماغ چاٹا۔ وہ اس طرح کے اپنی تجارت کے قصے مجھے سناتا رہا کہ فلاں ملک میں میری یہ تجارت ہے، فلاں جگہ میری اس چیز کی دکان ہے، فلاں ملک سے یہ چیز درآمد کرتا ہوں، یہ چیز برآمد کرتا ہوں۔ ساری رات قصے سنا کر آخر میں کہنے لگا، میری اور سب آرزوئیں تو پوری ہو گئی ہیں اور میری تجارت بھی پروان چڑھ گئی ہے، البتہ اب صرف ایک آخری سفر کرنے کا ارادہ ہے۔ اب دعا کریں کہ میرا وہ سفر بھی کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کے بعد قناعت کی زندگی اختیار کر لوں گا اور بقیہ زندگی اپنی دکان پر بیٹھ کر گزاروں گا۔ شیخ سعدی نے پوچھا، وہ کیسا سفر ہے میاں؟ اس تاجر نے جواب دیا، میں یہاں سے فارسی گندک لے کر چین جاؤں گا، اس لیے کہ میں نے سنا ہے کہ وہاں چین میں بہت زیادہ قیمت پر فروخت ہو جاتی ہے۔ پھر چین سے چینی برتن لے کر روم میں فروخت کروں گا، اور پھر وہاں سے رومی کپڑا لے کر ہندوستان میں فروخت کروں گا، اور پھر ہندوستان سے فولاد خرید کر حلب یعنی شام میں لے جاؤں گا اور شام میں اس کو فروخت کروں گا، اور پھر شام سے شیشہ خرید کر یمن میں فروخت کروں گا، پھر وہاں سے یمنی چادر لے کر فارس آ جاؤں گا۔ غرض یہ کہ اس نے ساری دنیا کے ایک سفر کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ شیخ سعدی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب میں نے اس سفر کی رودات سنی تو میں نے اس سے کہا، آپ نے فارسی کے اندر وہ اشعار کہیں، اس کا ترجمہ آپ سماعت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم نے یہ قصہ سنا ہے کہ غور کے صحرا میں ایک بہت بڑے سوداگر کا سامان اس کے اونٹ سے گرا ہوا پڑا تھا۔ ایک طرف سے اس کا اونٹ بھی مرا پڑا تھا اور دوسری طرف وہ خود بھی مرا پڑا تھا۔ اس کا وہ سامان زبان حال سے یہ کہہ رہا تھا کہ دنیا دار کی تنگ نگاہ یا تو قناعت پر کر سکتی ہے یا قبر کی مٹی پر کر سکتی ہے، اس کے پر کرنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد شیخ سعدی بیان فرماتے ہیں کہ جب دنیا انسان کے اوپر مسلط ہو جاتی ہے تو پھر اس کو کسی اور چیز کا خیال بھی نہیں آتا، یہ ہے کہ دنیا کی محبت جس سے منع کیا گیا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ ہے وہ دنیا کی محبت کہ جس سے منع کیا گیا۔ اگر یہ محبت نہ ہو اور پھر حق تعالی اپنی رحمت سے مال دے دے اور اس کے ساتھ دل اٹکا ہوا نہ ہو اور وہ مال حق تعالی کی پیروی میں رکاوٹ نہ بنے اور وہ مال شریعت کے حکام بجا لانے میں صرف ہو اور اس کے ذریعے انسان جنت کمائے، تو وہ مال دنیا نہیں ہے، وہ مال بھی آخرت کا سامان ہے۔ لیکن اگر اس مال کے ذریعے آخرت کے راستے میں رکاوٹ پیدا ہو گئی تو وہ دنیا ہے جس سے روکا گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سبوں کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔